السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. صدق اللہ مولانا العظیم. تو ان کی کیسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے. اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا. اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ خبر بھی نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. یہ مسلسل میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ نساء کی. واقعہ جو چل رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر. بات یہاں پر اس سے قبل جو تفسیر میں گزری ہے وہ اہل کتاب کے متعلق ہے، اہل کتاب میں بھی خاص یہودیوں کے متعلق کہ یہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کا کثرت سے اس میں قرآن پاک میں ذکر بھی آیا ہے. نافرمانیوں کو لے کر ان کے بیجا سوالات ہوا کرتے اپنے اپنے نبیوں کی بارگاہ میں. جیسے اس سے پہلے والی آیت یہ تھی کہ اے محبوب اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، ایک ایسی کتاب اتار دو جو ایک ہی ساتھ پوری اترنا چاہیے. بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ سوالات ایسے ایسے کرتے. اس سے پہلے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم کو اللہ دکھا کیوں نہیں دیتے کھلے طور پر. علانیہ وہ اللہ کو دیکھنے کی بات کرتے. پھر اللہ کا عذاب آیا، توبہ کیا ان لوگوں نے. یہودیوں کی نافرمانیاں بہت بڑی ہوئی نہیں، وہ آج بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ قوم اللہ کے غضب کا شکار ہوئی. اب یہاں پر جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ اکثر عہد کو توڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. کس وجہ سے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. 2 وجہیں بتائی اللہ نے. پہلی تو یہ ہے کہ یہ جب بھی وعدہ کرتے اپنے نبیوں سے اس وعدے کو توڑتے تھے. وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا یہ یہودیوں کی خاص عادت تھی، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دینا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق انبیاء کا بھی یہ قتل کرتے تھے. تقریباً 10,000 نبیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے یہودیوں نے. تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی قرآن پاک میں. اور پھر یوں فرمایا غضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہوا. سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب. مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ جس پر غضب ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی جماعت ہے. سبب تو کچھ ہے. آج اس موضوع پر بات کرنے سے لوگ کتراتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں اس مٹھی پر جماعت نے ایک ایسا پروپیگنڈا بنا دیا ہے کہ ان کے متعلق بولنے والے کو آتنکوادی اور ٹیررسٹ بھی کہہ دیا جائے گا کہ یہ ایک چھوٹی سی قوم ہے، مٹھی پر جماعت ہے یہودی،
اور ان کے متعلق اگر کسی نے کہیں پر بھی کچھ بھی بات کی تو یہ ناانصافی کی بات کرتے ہوئے چیختے چلاتے ہیں. اگر کسی نے ہٹلر کا ذکر کر دیا، ہولوکاسٹ کا ذکر کر دیا، یا ان کے قتل عام کی بات کر دی، تو پھر یہ اس پر قانونی چارہ جوئی بھی کرتے ہیں یا پھر اس کو در پردہ قتل بھی کرواتے ہیں. یہ شریر قوم ایسی ہے میرے عزیزوں، پچھلے 4000 سال سے تقریباً، یا پچھلے 3000 سال سے ان کی بد عہدیاں دنیا میں موجود ہیں. انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو تو انہوں نے بیچ میں سے آری سے چیر دیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن کو الگ کیا، یہ یہودی ہی تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ان پر کئی عذابات آئے، اس کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں، بد عہدیوں کی وجہ سے. لیکن یہاں جب بھی یہودی کا لفظ میں ذکر کروں تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہود جو ہے کچھ ایمان والے بھی تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور اپنے اپنے رسولوں کی پیروی جیسے ان کا حکم ہوتا ویسے کیا کرتے. تو میری مراد ان مومن لوگوں کے لیے نہیں، بنی اسرائیل کے، بلکہ یہودی جب ہم یہاں کہہ رہے ہیں تو وہ قوم مراد ہے جو سرکشی اور نافرمانی کرتی رہی ہر زمانے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک فرمایا کہ ہم نے ان کو اتنی نعمتیں دی کہ جتنی پوری دنیا میں کسی کو نہیں دی تھی. آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے جنت سے کھانا اترتا تھا. کوئی اور قوم ہے جنت سے ان کے لیے کھانا اترتا تھا، من و سلوا، اس کا نام سنا ہوگا آپ نے، روزانہ ان کے لیے. اس کے خلاف انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نبی کے پاس آ کر کے کہا روز یہی کھانا اترتا ہے، کبھی اپنے خدا سے کہیے گاجر، مولی، پیاز، ککڑی، بھاجی یہ بھی تو آئے. من و سلوا جنتی غذا تھی. تو ادع لنا ربک مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. پیاز چاہیے ان کو، لہسن چاہیے، بھاجی چاہیے، ساگ چاہیے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. اعلیٰ چیز جو انہیں دی جا رہی تھی اس کو بدل کر کے ادنا کی طرف ان لوگوں نے توجہ کی. اتنا ہی نہیں، جو مومنین تھے یہودیوں میں سے، ان کے لیے جب یہ اپنے نبیوں کے ساتھ چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر چلتا تھا کہ ان کو براہ راست دھوپ نہ لگے. اور اتنا ہی نہیں، ان کے ناخن بڑھ جاتے تو رات میں نیت کر کے سوتے تو صبح خود ہی کٹے ہوئے ہوتے. اتنی سہولیات اور کس کو ملی، اتنی نعمتیں ملی تھی. ہاں، ان کے لیے بعض روایات یہ ہیں کہ ان کے کپڑے بھی دھل جایا کرتے خود بخود. ساری چیزیں ان کو بیٹھے بٹھائے مل رہی تھی. لیکن حکم کیا تھا؟ آپ دیکھیے، آپ جب یہ بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم آیا، جو شہر مقدس ہے، ارض مقدس ہے، یروشلم جس کو آج کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ اللہ کا مقدس گھر ہے. لیکن ان ظالموں نے اپنی سورین رگڑتے ہوئے داخلہ کیا، اپنے پیچھے کے مقام کو زمین پر رگڑتے ہوئے وہاں شہر میں اندر داخل ہو رہے. مذاق. اللہ نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن یہ جس انداز سے جا رہے تھے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم یہ کہنا کہ مغفرت ہو، بخشش ہو، مغفرت ہو، بخشش ہو. جیسے حرم میں جائیں گے تو یہی تو دعا کرتے جائیں گے، اللہ ہماری مغفرت ہو. لیکن جب یہ ارض مقدس میں داخل ہو رہے تھے یہودی تو کیا کہہ رہے تھے؟ بالی میں دانا، بالی میں دانا، یعنی صرف اور صرف پیسہ اور مال. کیونکہ وہاں خوشحالی زیادہ تھی، سیرابی زیادہ تھی، تو وہ یہ باتیں کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہے تھے کہ بالی میں دانا، اب تو پیسے ہی پیسے ہیں، مال ہی مال ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. یہ ایسی قوم ہے. اب انبیاء کو جو انہوں نے قتل کیا، ان میں سے ان کی عادت تھی جو ان کی طبیعت کے خلاف بات ہوگی اس نبی کے ساتھ یہ مذاق بھی کرتے تھے اور قتل بھی کرتے تھے. اب دیکھیں یہاں جو آیتیں آئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا
ان پر جو خاص لعنت ہے یہودیوں پر، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا تو انکار، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار تو کرتے ہیں، کفر تو کرتے ہیں، لیکن حضرت مریم پر یہ بڑا بہتان تراشتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. حضرت بی بی مریم پر یہ تہمت لگاتے یہودی، ان سے معاذ اللہ رب العالمین ان کو غلط کاری سے تہمت لگاتے ہیں کہ بغیر باپ کے ان کے ہاں بچہ کیسے آیا، جبکہ وہ معجزہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی تھی. وہ رب تعالیٰ جسے چاہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اور کچھ جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت میں یہ ہے کہ تم عیسیٰ کی پیدائش پر تعجب کرتے ہو کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، صرف مریم، حضرت بی بی مریم کے پیٹ میں کیسے بچہ بن گیا اور پیدا ہوا، تم اس بات پر تو تعجب کرتے ہو، لیکن کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں کیسے پیدا کیا؟ اس بات کا تو تمہیں یقین ہے کہ ان کی آدم علیہ السلام کی ماں کا نام معلوم ہے، باپ کا نام معلوم ہے. بغیر ماں اور باپ کے جو آدم کو پیدا کر سکتا ہے تو صرف بغیر باپ کے عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے. لیکن ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.